بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفرد، مفرد کے لغوی معنی ہے الفرد، اکیلا ہونا۔ مفرد معناہ فی اللغۃ الفرد، اکیلا ہونا۔ اصطلاحی تعریف: ما لا يدل جزء لفظه على جزء معناه بالوضع۔ ما لا يدل، جو دلالت کرے، جس میں لفظ کا جز دلالت کرے، علی جزء معناہ، اس کے معنی کے جز پر، جس میں لفظ کا جز اس کے معنی کے جز پر دلالت کرے وضع کی وجہ سے، تو اس کو کہتے ہیں مفرد۔ لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کرے، جیسے انسان ہے، انسان میں الف نون سین یہ حروف ہیں، یہ لفظ کے اجزاء ہیں۔ یہاں لفظ کا جز اس کے معنی کے جز پر، انسان کا معنی یہ ہوا سامنے جو آدمی بیٹھا ہے وہ انسان ہے، یہی تو اس کا معنی ہوا۔ اب یہاں ایک لفظ ہے لفظ انسان، اور اس کا معنی یہ سامنے آدمی ہے، تو اس لفظ کا جز ہے ایک الف، اس کا جز اس کا معنی جو آدمی ہے اس کے کسی ایک جز پر دلالت کرے، یہ تو نہیں کرتا نا، تو یہ مفرد نہیں ہوا۔ لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت نہ کرے، لفظ کا جز معنی کے جز پر، ما لا يدل اللہ کا بھی لفظ ہے، لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت نہ کرے، تو انسان میں جو الف ہے وہ لفظ کا ایک جز ہے، اور وہ معنی یعنی آدمی جو ہے، آدمی کے ایک جز مثلا ہاتھ یا پاؤں پر دلالت نہیں کرتا، تو پتہ یہ چلا کہ یہ انسان مفرد ہے۔ اگر لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کرے گا تو وہ مفرد نہیں ہوگا، مرکب ہوگا۔ کیا ہوگا وہ؟ ہاں، جیسے آپ نے کہا کہ زید قائم، تو لفظ زید دلالت کرتا ہے ذات زید پر، اور قائم دلالت کرتا ہے کھڑے ہونے پر، تو یہاں لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کر رہا ہے، لہذا یہ مرکب ہے۔ انسان کے اندر الف لفظ کا جز ہے، وہ آدمی جو کہ معنی ہے اس کے کسی ایک جز پر دلالت نہیں کرتا ہے، اس سے پتہ چلا کہ یہ مفرد ہے۔ تو یہ مفرد کی جامع تعریف ہوئی کہ لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت نہ کرے وضع کی وجہ سے۔ یہ تو اس کی ہوئی اصطلاحی تعریف۔ اس کے بعد ایک قاعدہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ جب فعل یا شبہ فعل کی نسبت کسی ایسے اسم کی جانب کر دی جائے جو کسی قید کے ساتھ مقید ہو،
جب فعل یا شبہ فعل کی نسبت کسی ایسی چیز کی طرف کر دی جائے جو کسی قید کے ساتھ مقید ہو تو پہلے قید سمجھ میں آتی ہے، پھر مقید، پھر نسبت۔ یہ قاعدہ ہے۔ مثال رأیت رجلا اعمی، رأیت فعل ہے، اس کی نسبت کر دی گئی رجل کی طرف، فعل کی نسبت فاعل کی طرف اور اس کے واسطے سے رجل کی طرف، اور رجل جو ہے اس کے ساتھ اعمیٰ کی قید لگی ہوئی ہے۔ تو اب یہاں پہلے قید سمجھ میں آئے گی، یعنی اندھا ہونا پہلے سمجھ میں آئے گا، پھر رجل سمجھ میں آئے گا، پھر فعل کی نسبت سمجھ میں آئے گی۔ رأیت رجلا اعمیٰ، ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ میں نے اندھے، دیکھو اندھا ہونا پہلے سمجھ میں آیا، اندھے آدمی، اس کے بعد آدمی ہونا سمجھ میں آیا، کو دیکھا، اس کے بعد نسبت سمجھ میں آئی، دیکھنے کی نسبت اس کی طرف ہوئی۔ تو پہلے قید سمجھ میں آتی ہے، پھر مقید، پھر نسبت۔ یہ ضابطہ ہے، قاعدہ ہے کہ جب کسی فعل یا شبہ فعل، فعل ہو یا شبہ فعل ہو، عام بات ہے، کی نسبت ایسی چیز کی طرف یا ایسے اسم کی طرف کر دی جائے جو کسی قید کے ساتھ مقید ہو۔ جیسے رأیت رجلا اعمیٰ، یہاں اعمیٰ کی قید کے ساتھ مقید ہے رجلا، تو رجلا مقید ہوا اور اعمیٰ کیا ہے؟ قید۔ تو یہاں کون پہلے سمجھ میں آئے گا؟ اعمیٰ۔ بعد میں کون سمجھ میں آئے گا؟ رجل۔ اس کے بعد کون سمجھ میں آئے گا؟ اس کی نسبت سمجھ میں آئے گی۔ یہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا۔ اب یہاں تعریف میں سمجھو۔ لفظ، کلمہ کی تعریف ہے لفظ وضع لمعنی مفرد۔ دیکھو وضع فعل ہے اور اس کی نسبت کر دی گئی ہے معنی کی طرف، اور معنی مقید ہے مفرد کے ساتھ۔ تو پہلے یہاں مفرد ہونا سمجھ میں آئے گا، پھر معنی سمجھ میں آئے گا، پھر نسبت سمجھ میں آئے گی۔ تو میں سمجھ میں آئے گا کہ ایسا لفظ ہے، ایسا مفرد معنی، ایسا لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہے مفرد معنی کے لیے، جو مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ تو پہلے مفرد سمجھ میں آیا، پھر معنی، پھر وضع۔ تو وہ قاعدہ یہاں فٹ ہو گیا۔ اب جب قاعدہ فٹ ہو گیا تو اب اس قاعدے پر اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ پہلے وضع ہوتی ہے، بعد میں افراد و ترکیب۔ قاعدہ کیا، اعتراض کیا ہے کہ پہلے وضع ہوتی ہے، یعنی کسی لفظ کو وضع پہلے کیا جاتا ہے۔ وضع کا مطلب نام رکھنا۔ جیسے کوئی بچہ پیدا ہوا تو پہلے اس کا نام رکھا جائے گا، بعد میں دیکھا جائے گا کہ بھئی اس کا نام مفرد ہے کہ مرکب ہے۔ پہلے نام تو رکھو، تبھی تو پتہ چلے گا کہ مفرد ہے کہ مرکب۔ نام رکھنے سے پہلے ہی کیسے پتہ چلے گا مفرد اور مرکب؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ انہوں نے کہا کہ بھئی وضع تو پہلے ہونی چاہیے، مفرد اور مرکب یعنی افراد و ترکیب بعد میں ہونا چاہیے۔ اور جو قاعدہ ابھی ہم نے بتایا اس قاعدے کے روح سے افراد و ترکیب پہلے سمجھ میں آ رہا ہے اور وضع بعد میں سمجھ میں آ رہی ہے۔ یہ تو الٹا ہو گیا۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ پہلے وضع ہونی تھی، بعد میں افراد و ترکیب ہونا تھا، لیکن یہاں ہو کیا رہا ہے؟ پہلے مفرد ہونا سمجھ میں آ رہا ہے اور وضع بعد میں سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو یہ تو الٹا ہو گیا، یہ صحیح نہیں ہونا چاہیے۔ ہونا کیا چاہیے کہ پہلے
وضع ہو، بعد میں افراد و ترکیب ہو، اور یہاں ہو کیا رہا ہے؟ افراد و ترکیب پہلے اور وضع بعد میں، اسی قاعدے کے روح سے یہ اعتراض ہوا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مجازن کہہ دیا گیا ہے۔ کیا جواب ہے؟ مجازن۔ مجاز کس کو کہتے ہیں؟ کہ معنی موضوع لہو کے علاوہ کوئی اور چیز مراد لینا، معنی موضوع لہو کے علاوہ کوئی اور چیز مراد لینا۔ جیسے بیل، ہم نے کہا بھائی یہ لڑکا بیل ہے، تو بیل کا معنی تو وہ ایک جانور ہے۔ جب بھی آدمی بیل بولے گا تو جانور سمجھے گا، لیکن ہم نے ایک انسان کو بیل کہا، یہ تو جانور نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ یہ لفظ اپنے معنی موضوع لہو میں مستعمل نہیں ہے، یہاں دوسرے معنی میں مستعمل ہے۔ بیل سے مراد ہے یہاں پر احمق، تو بیل کا معنی احمق ہے نہیں، بیل کا معنی تو وہ جانور ہے، مگر اس معنی کو چھوڑ کر کے یہ والا معنی مراد لے لیا، گویا کہ معنی موضوع لہو کو چھوڑ کر کے دوسرے معنی کو مراد لیا، تو اسی کو کہتے ہیں معنی مجازی۔ ایسے ہی جیسے کسی کو کہہ دیا جائے اسد، شیر، بھئی یہ آدمی تو شیر ہے، ظاہر ہے آدمی تو شیر نہیں ہے، شیر تو وہ جانور ہے، تو شیر کا معنی موضوع لہو کون ہوا؟ وہ جانور۔ لیکن انسان کو شیر کہہ دیا گیا تو یہ انسان کا، شیر کا اصلی معنی نہیں ہے، معنی موضوع لہو نہیں ہے، بلکہ معنی مجازی ہے، یعنی بہادری۔ جس طرح شیر کے اندر بہادری ہے ایسے ہی اس کے اندر بھی ہے، تو یہاں پر مجازن کہہ دیا گیا۔ کیسے کہہ دیا گیا؟ پھر مجاز کی دو قسمیں ہیں، مجاز ماکان، مجاز ما یعول۔ کتنی قسمیں؟ مجاز ماکان، ماکانہ جو ہے ماکان، اور مجاز ما یعول، حمزہ اور واو سے۔ مجاز ماکان کہتے ہیں کہ کوئی شخص زمانے ماضی میں کسی صفت کے ساتھ متصف تھا، گزشتہ زمانے میں تھا، موجودہ زمانے میں اسی صفت کے ساتھ اس کو پکارنا۔ جیسے کوئی آدمی پہلے پردھان یا مکھیا تھا، لیکن اب تو وہ ہار چکا ہے، اب وہ مکھیا نہیں ہے، پھر بھی اس کو کہتے ہیں مکھیا جی یہاں آئیے، پردھان جی یہاں آئیے، تو یہ ہوا مجاز ماکان۔ یا کوئی پہلے وزیر اعظم تھا، اب ان کو کہا جائے کہ وزیر اعظم صاحب آ گئے، حالانکہ ابھی ہے نہیں، تو پہلے زمانے میں ایک صفت کے ساتھ متصف تھا، اسی صفت سے پکارا جانا، اس کو کہتے ہیں مجاز ماکان۔ ماکان کا ترجمہ وہ چیز جس پر یہ تھا، کانا کا ترجمہ تھا، وہ صفت جس پر یہ تھا۔ مجاز ما یعول کہتے ہیں کہ کوئی شخص آئندہ زمانے میں، نیکسٹ میں، کسی صفت کے ساتھ متصف ہونے والا ہے، ابھی ہوا نہیں، مگر ابھی سے اسی صفت کے ساتھ اس کو پکارا جائے۔ جیسے تم لوگ ابھی مولانا نہیں بنے، لیکن ابھی سے تمہیں کہہ دیا جائے مولانا صاحب یہاں آئیے، تو یہ مجاز ما یعول ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہاں پر مفرد ہونا پہلے کہہ دیا گیا، حالانکہ پہلے وضع ہوتی ہے، تو یہ مجازن کہہ دیا گیا ہے، کیونکہ آئندہ وہ لفظ مفرد یا مرکب کچھ نہ کچھ ہوگا، اسی لحاظ سے ابھی سے اس کو کہہ دیا۔ جیسے آئندہ تم لوگ مولوی بنو گے، بنے نہیں، لیکن ابھی سے تمہیں مولوی کہہ دیا گیا، تو یہاں ایسے ہی مجازن مفرد کہہ دیا گیا ہے۔
آئی بات سمجھ میں؟ دیکھا کہاں کہاں سے گھما گھما کے لائے. آگے مفرد پر 3 اعراب ہے، رفع، نصب اور جر، لیکن 5 ترکیبیں ہیں. کتنی ترکیبیں؟ 5. مفرد کو مجرور پڑھا جائے تو اس وقت یہ مانن کی صفت ہوگی. کس کی صفت؟ مانن کی. ترجمہ ہوگا کلمہ ایسا لفظ ہے جو مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا. صفت کا ترجمہ پہلے ہوتا ہے تو مانن کی، مانن موصوف اور مفردن صفت، تو صفت کا ترجمہ پہلے کرو. ترکیب جیسی ہوگی ترجمہ ویسا ہی ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ ایسا نہیں کہ آپ نے ترکیب کچھ کی ترجمہ کچھ کر دیا، یہ گڑبڑ ہو جائے گا. تو 5 کا ترجمہ بھی ہم بتائیں گے. کلمہ ایسا لفظ ہے جو مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے. تو یہ کون سی ترکیب ہوئی؟ مانن کی صفت، یعنی مفرد کو مجرور پڑھا جائے. ایک ترکیب ہو گئی، ترجمہ بھی سمجھ میں آ گیا. دوسری ترکیب مفردن پڑھا جائے تو اس میں 2 ترکیبیں ہیں. ایک یہ ہے کہ اس کو لفظن کی صفت ثانی مان لیا جائے، لفظن جو پہلے ہے اس کی صفت ثانی مان لیا جائے. دوسری یہ ہے کہ ہوا مبتدا محذوف کی خبر مان لیا جائے، مانن کے بعد لفظ ہوا محذوف مانا جائے. دونوں کا ترجمہ دیکھو. جب لفظن کی صفت مانیں گے تو ترجمہ ہوگا کلمہ ایسا مفرد لفظ ہے، موصوف صفت کا ترجمہ پہلے ہوگا. گویا کہ لفظ مفرد، وہاں چلا گیا مفرد اٹھ کر. کلمہ ایسا مفرد لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہے ایک معنی کے لیے. یہ کس کی صفت بنانے میں ترجمہ ہوا؟ لفظن کی. اور اگر اس کو صفت ہوا مبتدا محذوف کی خبر مانے تو عبارت ہوگی لفظ وضع لمانن ہوا مفردن. اب اس کا ترجمہ ہوگا کلمہ ایسا لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہے ایک معنی کے لیے، حال یہ کہ وہ معنی مفرد ہے. ہوا جب مانیں گے تو واو بھی مانیں گے ربط پیدا کرنے کے لیے، اور یہ جملہ حالیہ ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ پھر اس واو کو مانیں گے واو حالیہ. سمجھ میں آئی بات؟ کتنی ترکیب ہو گئی؟ 3 ترکیب ہو گئی. لفظن کی صفت ماننے میں ایک اعتراض ہے. اعتراض یہ ہے کہ جب کسی موصوف کی 2 صفتیں ہوں، ایک صفت مفرد ہو اور ایک صفت جملہ ہو، تو صفت مفرد کو صفت جملہ پر مقدم کیا جاتا ہے. یعنی صفت مفرد کو پہلے لاتے ہیں اور صفت جملہ کو بعد میں لاتے ہیں. جیسے یہاں لفظن موصوف ہے، وضع لمانن یہ جملہ ہو کر صفت اول ہے اور مفرد صفت ثانی ہے، تو وضع لمانن یہ صفت جملہ ہے. تو 2 صفتیں ہو گئی لفظن کی. ہم نے قاعدہ کیا بتایا کہ ایک صفت جملہ ہو، ایک مفرد ہو تو مفرد کو مقدم کیا جاتا ہے. یہاں مقدم کیوں نہیں کیا؟ اعتراض. مقدم کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے لفظ مفرد وضع لمانن. تو اس کا جواب دیا کہ ایک باریک چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہم نے ایسا کیا ہے. قاعدہ تو وہی ہے جو آپ نے بتایا کہ صفت مفرد کو صفت جملہ سے پہلے لانا چاہیے،
لیکن ایک باریک بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے میں نے ایسا کیا ہے، اور وہ باریک بات کیا ہے کہ پہلے وضع ہوتی ہے پھر افراد و ترکیب، جیسے ابھی پہلے بتایا۔ اگر مفرد کو یہاں پہلے لے آتے تو مفرد ہونا پہلے سمجھ میں آتا، حالانکہ افراد و ترکیب بعد میں ہوتی ہے۔ تو ہم نے کہا کہ پہلے وضع ہوتی ہے، اس لیے وضعیہ کو پہلے لائے، وضع پہلے ہوتی ہے اور افراد و ترکیب بعد میں۔ اس کے بعد نصب پڑھا جائے مفردن، تو اس میں دو ترکیبیں ہیں، اس کو مانن سے حال مانا جائے، اس سے مانن سے، تو ترجمہ ہوگا کلمہ ایسا لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہے ایک معنی کے لیے، حال یہ کہ وہ معنی مفرد ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ نصب کی صورت میں کیا ہوگا؟ یہ حال، اور کس سے حال ہوگا؟ مانن سے۔ اس کا یہ ترجمہ ہو گیا۔ اور دوسری ترکیب یہ ہے کہ اس کو وضعیہ کی ضمیر سے حال مانا جائے۔ کس کی ضمیر سے؟ وضعیہ کی ضمیر سے۔ اب ترجمہ ہوگا کلمہ ایسا لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہے ایک معنی کے لیے، حال یہ کہ وہ وضع مفرد ہے، حال یہ کہ وہ وضع مفرد ہے۔ وضعیہ کے اندر جو ضمیر ہے اسی سے حال ہے نا، تو وہ ضمیر اگر لوٹے، اس ضمیر کو اگر آپ لوٹائیں لفظ کی طرف تو ترجمہ لفظ والا بھی کر سکتے ہیں کہ کلمہ ایسا لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہے ایک معنی کے لیے، حال یہ کہ وہ لفظ مفرد ہے۔ وضعیہ کی ضمیر کو لوٹا دے کہاں؟ لفظ کی طرف، تو لفظ کا ترجمہ ہو جائے گا حال یہ کہ وہ لفظ مفرد ہے۔ تو یہ 5 ترکیبیں ہو گئیں، اعراب 3 ہے لیکن ترکیب 5 بس۔